Islamic Research Center. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. پیارے بھائیو، سورۃ ال-عمران اس کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے۔ اگر کسی کو ہمیشہ کی زندگی ملتی تو وہ اس کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن وہ بھی 63 سال گزارنے کے بعد اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو گئے۔ اس وقت ہم قبرستان میں موجود ہیں۔ یہ دیکھیے، شعر خاموشہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر کے بارے میں، ما رأیت منظرا قط الا القبر افظع منہ۔ ترمذی کی روایت ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی اور جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبر کے پاس بیٹھ کر اتنے روئے کہ مٹی تر ہو گئی، اور پھر کیا فرمایا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، کہ اس جیسی یعنی قبر کے لیے تیاری کرو۔ پیارے بھائیو، امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ان کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا، قبر کا ذکر، اس کا جہنم کا ذکر ہوتا، نہیں روتے، لیکن جب قبر کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اور پوچھنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، کہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا اس کی اگلی منزلیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، قبر میں جو ہے وہ 3 سوال آپ جانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دی ہیں، اس پر ہمیں تیاری کرنی ہے۔ پہلا سوال کیا ہے، من ربوں کا، تیرا رب کون؟ پیارے بھائیوں، زندگی جب تک توحید پر نہیں گزری ہوگی، شرک سے پاک نہیں ہوگا، یہ جواب نہیں آئے گا پیارے بھائیوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر قسم کی عبادت، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہوا رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ قل ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو جب توحید پر زندگی گزری ہوگی تو آسان سا جواب ہے، ربی اللہ۔ لیکن اگر غیر اللہ کو پکارا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا ہوگا، تو پھر جواب کیا آئے گا؟ بھائیوں، یہ حدیث میں الفاظ ہے، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پیارے بھائیوں، بہت ہی مختصر طور پر۔ اور دوسرا سوال، ومن نبیوں کا، تیرے نبی کون تھا؟ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے ہوں گے، تو پھر تو آسان سا جواب ہے کہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر کسی اور کی پیروی کی ہوگی تو پھر جواب یہی آئے گا، ہاں لا ادری۔ اس کے بعد تیسرا سوال کہ کس دین پر تھے، اور پھر ایک اور اس کے بعد سوال ہوگا، اور وہ سوال کیا ہوگا کہ ما یدریک، یہ ان سوالوں کا جواب تمہیں کس طرح پتا چلا؟ تو وہ شخص کیا کہے گا، قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقتہ، کہ وہ جواب یہ دے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، قرآن کریم پڑھا، اور اس کے بعد اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس لیے پیارے بھائیوں، آپ تمام سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم اس کو پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ پیارے بھائیوں، قبر ہر روز پکارتی ہے، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں اس طرح جو ہے وہ اندھیری کوٹھی ہوں، میرے پاس آنا ہے تو نیک اعمال لے کے آنا پیارے بھائیوں۔ اور قبر میں جو ہے وہ دفن کرنے کے بعد، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ قبر میں دفن کرنے کے بعد یہ فرمایا کرتے تھے کہ استغفروا لاخیکم
وَاسْأَلُوا لَهُ تَثْبِيتًا فَإِنَّهُ الْآنُ يُسْأَلُ کہ اپنے بھائی کے لیے جو ہے ثابت قدمی کے لیے دعا مانگو کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ پیارے بھائیوں بڑا مشکل ہے، آج ہم تو یہ کہتے ہیں آسان سے سوال ہے من ربک ومن نبیک، لیکن یہ اسی کو آئیں گے جس کی زندگی جو ہے توحید پر گزری ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اطاعت کی ہوگی۔ اسی طرح پیارے بھائیو قبر میں دفنانے کے بعد ایک بہت ہی معطر ایک خوبصورت شخص آتا ہے اور وہ جو ہے وہ مرنے والے سے پوچھتا ہے من انت، تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے انا عملک صالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیری توحید ہوں، میں تیری نماز ہوں، میں تیری زکوٰۃ ہوں، میں تیرے روزہ رکھنا ہوں، میں تیری والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہوں، میں تیری اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں۔ تو اس کے بعد اگر جو وہ بدکار اور زندیق اور اسی طرح مشرک دفن ہوگا تو اس کے پاس بڑا ہی خوفناک قسم کا جو ہے وہ شخص آئے گا اور وہ بھی اس سے پوچھے گا تو پھر کیا وہ جواب دے گا کہ میں تیرے ہاتھ زنا کرنا ہوں، میں تیری چوری کرنا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں قابل احترام بہنوں کوشش کیجئے میرے بھائیوں گناہوں سے بچ کر زندگی گزرے، کیونکہ یہ قبر ہے، یہ اب قبرستان ہے۔ ایک دن یہاں پہ آج ہم آئے ہیں، ایک دن آنے والا ہے کہ پھر ہم تو آج چلے جائیں گے لیکن ایک دن آنے والا ہے یہاں آئیں گے اور اس کے بعد واپس جانا نصیب نہیں ہوگا، اور یہاں انسان کو اس قبر میں پیارے بھائیو آنا ہے اور کتنا رہنا ہے کوئی پتہ نہیں۔ پیارے بھائیو یہ دنیا کی زندگی 60 سال کے لیے ہم اتنی تک و دوڑ کر رہے ہیں اور جہاں ہم نے ہزاروں سال رہنا ہے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا واللہ عالم کہ 7000 سال ہو چکے ہیں آدم علیہ السلام کو گئی ہے، تو 7000 سال سے جو لوگ مدفون ہیں قبر میں، اس لیے فرمایا کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ نیک اور جو ہے وہ توحید پرست گیا اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھل دی جاتی ہے، اور اسی طرح اگر انسان جو ہے وہ بدکار اور گناہگار اور مشرک جو ہے وہ اس میں داخل کیا جاتا ہے تو جہنم کی کھڑکی کھل دی جاتی ہے۔ بلکہ ایک جگہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس کی پسلیاں ایسے بتایا کہ پسلیاں اس طرح اندر داخل ہوتی ہیں دوسری پسلیوں کے ساتھ۔ تو پیارے بھائیو اس قبر کے لیے تیاری کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی تیاری کرنے، کیونکہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے بھائیو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوالات کے جواب بھی بتا دیے، پھر بھی ہم تیاری نہ کریں تو کتنے بد نصیبی کی بات ہے پیارے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیک۔